بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ مغرب کی دوہری پالیسیاں یا منافقت اور آزادی اظہار کی حقیقت۔ مغرب کی منافقت اور دوہری پالیسیوں کی فہرست طویل ہے، تاہم ان میں سے یہ بھی ہے کہ نمبر 1، اگر کوئی شخص جرمنی میں ہٹلر کے ہاتھوں گیس چیمبرز میں 60 لاکھ یہودیوں کے قتل عام ہولوکاسٹ کو مبالغہ و افسانہ کہے تو یہ بات یورپی ممالک میں جرم ہے، اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والے ایک برطانوی مورخ اور آسٹریلیا میں تاریخ کے پروفیسر ڈیوڈ ایرونگ کو 7 سال بعد پکڑ کر 1 سال آسٹریلیا میں قید رکھا گیا، اور 20 فروری 2006 کو وہاں کی عدالت نے اسے 3 سال کی سزا سنا دی۔ حالانکہ اس نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی اور میں نے اپنے خیالات سے رجوع کر لیا ہے، اور وہ آسٹریلیا کا باشندہ بھی نہیں، مگر اسے آسٹریلیا میں سزا دی گئی۔ اور اسرائیل میں باقاعدہ یہ قانون ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص ہولوکاسٹ کا چیلنج کرے تو اسرائیل کو حق ہے کہ اسے اغوا کر کے لے آئے اور اسے سزا دے۔ آج کم از کم 7 ممالک میں قانونی طور پر ہولوکاسٹ کو چیلنج کرنا جرم ہے، جبکہ دوسری طرف عیسائیت کے بعد دنیا کے سب سے پہلے اور بڑے دین اسلام کے مقتدا و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی بدزبانی اور شوقیانہ پن اختیار کیا جائے اسے آزادی صحافت، آزادی رائے اور آزادی اظہار کی آڑ میں جائز و روا قرار دیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح یورپ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بلاسفہمی ایک جرم ہے، اور اسی بدنام زمانہ اخبار جیلینڈز جیلانو پوسٹن کے پاس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی توہین آمیز کارٹون لائے گئے تو اس نے یہ کہہ کر شائع کرنے سے انکار کر دیا کہ اس سے عیسائی عوام میں اشتعال پھیل سکتا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو باقاعدہ کارٹون بنوائے اور چھپوائے گئے۔ نمبر 3، اسی پر بس نہیں بلکہ یورپ میں ایک عام آدمی اور ہر کس و ناکس کی توہین کرنا جرم ہے، لیکن آزادی اظہار و رائے اور آزادی صحافت کے نام سے اسلام کو تخت مشق بنانے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ نمبر 4، انگلستان کے ایک اخبار انڈیپینڈنٹ نے کسی نبی یا یہودی مذہبی لیڈر ایریل شیرون کے بارے میں ایک کارٹون شائع کیا تھا جس پر ساری دنیا میں ہنگامہ ہو گیا۔ برطانوی یہودیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور جرمنی کے اخبار نے اس کارٹون کو چھاپنے سے انکار کر دیا۔ نمبر 5، فرانس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک فلم میں رقیق جنسی حوالوں کی وجہ سے ہنگامے ہوئے، ایک سنیما کو آگ لگا دی گئی اور ایک شخص جل کر مر گیا۔ نمبر 6، آج یورپی ممالک میں بلند آواز سے میوزک سننا منع ہے کہ اس سے پڑوسیوں کی سمع خراشی ہوتی ہے، سڑک پر ہارن بجانا خلاف قانون ہے، اور گاڑی میں زور سے گانا نہیں سنا جا سکتا، مگر دنیا کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات پر نشتر چلانے کی آزادی ہے۔ آزادی اظہار رائے، آزادی صحافت، آزادی فکر وغیرہ کی آڑ میں مغرب اور امریکہ کی دوغلی پالیسیاں اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور پھر آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی بھی نہیں۔ آزادی تو صرف اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب اس کی حدود کا واضح تعین ہو، اور ایک کی آزادی دوسرے کے لیے دست درازی اور غلامی کا طوق نہ بن جائے۔ جرمن مفکر ایمانوئل کانٹ نے بڑے پتے کی بات کہی ہے جو اب زبان زد خاص و عام ہو چکی ہے۔ آزادی کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، I am free to move my hand, but the freedom of my hand ends where your nose begins. میں اپنے ہاتھ کو حرکت دینے میں آزاد ہوں، لیکن جہاں سے تمہاری ناک شروع ہوتی ہے وہاں پر میرے ہاتھ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی و انارکی کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آزادی اگر حدود سے آزاد ہو جائے تو پھر وہ انارکی بن جاتی ہے،
اور دوسرے کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ غرض آزادی اور ذمہ داری یا آزادی اور حدود کی پاسداری لازم و ملزوم ہے۔ آزادی اظہار کے نام پر نہ تو دوسروں کی آزادی اور حقوق کو پامال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آزادی اظہار کو دوسروں کی عزت سے کھیلنے اور ان کے کردار کو مجروح کرنے کا ذریعہ بننے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نظام میں آزادی کو قانونی و اخلاقی اور ملکی سلامتی کی حدود میں پابند کیا جاتا ہے۔ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے فریم ورک ہی میں آزادی کار فرما ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قومی سلامتی معاشرے کی بنیادی اقدار کا تحفظ اور شخصی عزت و عفت کا احترام ہر نظام کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق ہیومن رائٹس کا چارٹر بھی آزادی اور حقوق کو ملکی قانون اور معاشرے کی اقدار سے غیر منسلک ڈی لنک نہیں کرتا، بلکہ انسانی حقوق کی کمیٹی ہیومن رائٹس کمیٹی HRC کی ایک رپورٹ میں آزادی کے اظہار کا واضح یقین کر دیا گیا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے حق کا استعمال اپنے ساتھ خصوصی فرائض اور ذمہ داریاں رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک جملہ بڑا معروف ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، ہر کوئی آزاد ہے، لیکن ایسی مادر پدر آزادی کو نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کا باعث قرار دیا ہے، خصوصاً جب ایسی آزاد روئی کو روکنے والا اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنے والا بھی غافل ہو جائے اور اس واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگے تو پھر آزاد روئی کا انجام سب کی ہلاکت بتایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف، سنن ترمذی اور مسند احمد میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینۃ فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا۔ اللہ کی حدود کا پاس رکھنے والوں اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے والوں کی مثال اس قوم کی سی ہے جو ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ کچھ لوگوں کو جہاز کے عرش اوپر والی منزل پہ جگہ ملی اور بعض کو نچلی منزل پر۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ اوپر جا کر لاتے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اوپر والوں کو تکلیف و اذیت سے بچانے کے لیے نیچے والے اپنے حصے میں کہیں سوراخ کر کے پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تو سارے جہاز والے ہی ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر انہیں روک دیا گیا تو وہ بھی بچ جائیں گے اور دوسرے بھی محفوظ رہیں گے۔